بسم اللہ الرحمن الرحیم 24واں پارہ فمن ازلم تسلسل سورۃ الزمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے دفتر عمل سے ان کی کوتاہیوں کو محو کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے اور موت کے وقت بھی، البتہ جس شخص کو ابھی مرنا نہیں ہے اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ گویا اس طرح موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ہر روز انسان کو تجربہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین کان کھول کر سن لے کہ شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کی جرات نہ کر سکے گا۔ معبودان باطل کے پرستار اور شفاعت کے امیدواروں کو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں گرفتار رہتے ہیں۔ پھر اگر ان کے شکوک دور بھی کر دیے جائیں تو ایمان و عمل کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنے شریکوں کی شفاعت پر تکیہ کیے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب توحید کی بات آتی ہے تو ان کے دل بھیجنے لگتے ہیں، کیونکہ آخرت کی حولناکی کا حال ان کے لیے بڑا ہی جان لیوا بن جاتا ہے۔ البتہ جب اللہ کے ذکر کے علاوہ ان کے شریکوں اور شفیعوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے چہرے ایک کھل اٹھتے ہیں اور وہ اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ اے گنہگار بندو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پلٹ آؤ راست اپنے پروردگار کی طرف، قبل اس کے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب ٹوٹ پڑے۔ خدا پر جھوٹ باندھنے والے کے منہ قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ اللہ خالق و قور و مکان، ہر چیز کا حافظ و نگہبان، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، پس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر و منزلت نہ کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ وہ تو ایسی زبردست جاہ و جلال والا، طاقت اور اقتدار والا ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور پورے آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پہلے سور کے خوفناک آواز پر زمین و آسمان دہل جائیں گے، سارے ساکنان ارض و سما گر گر کر مر جائیں گے، مر مر کر گر جائیں گے۔ پھر دوسرے سور کی صدا پر ایک سارے لوگ باغ اٹھ کھڑے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اس وقت نئی زمین اپنی خالق کے نور سے جگمگا رہی ہوگی۔ لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ لا کر رکھ دیا جائے گا، انبیاء و مرسلین اور دوسرے گواہوں کو طلب کر لیا جائے گا، اور پھر ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کارکنان جہنم ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے ہاں رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں آیات ربانی نہیں سنائی گئی تھیں؟ کیا تمہیں آج کے دن سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ وہ شرمسار ہو کر کہیں گے، ہاں آئے تھے۔ پھر ان کو جہنم کے دروازوں سے گزارا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ دوسری طرف مطیع و فرما بردار بندگان خدا ٹکڑیوں کی شکل میں جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ شاداں شاداں فرحاں فرحاں خدام جنت سلام و تحیات سے ان کا استقبال کریں گے۔ ہر طرف خوش آمدید مرحبا مرحبا کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہے گی، اور یہ مخلص و محسن بندے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، بے پایاں اجر و ثواب پانے کے لیے۔ سورۃ المومن، جس زبردست پروردگار نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ بڑا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ سخت سزا بھی دیتا ہے اور بڑا فضل بھی کرتا ہے۔ آیات الہی کے بارے میں بحث و مناقشہ کرنے والے اہل کفر ہی ہوتے ہیں۔ عرش الہی کے اطراف فرشتے اپنے رب کی حمد تسبیح کرتے ہوئے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بار الہی ایمان لانے والوں اور توبہ کرنے والوں کو معاف فرما اور ان کو ہمیشگی کی جنت میں داخل کر دے۔ ان کے والدین، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں جو صالح ہوں ان کو بھی ان کے ہمراہ کر دے۔ قیامت کے دن اہل کفر کو اپنے آپ پر بڑا غصہ آ رہا ہوگا، مگر اس سے بھی زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا تھا جبکہ وہ ایمان کے روش پر چلنے کے بجائے کفر کی راہ اختیار کرتے تھے۔ آج وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں گے اور یہاں سے باہر نکل جانے کی راہیں ڈھونڈیں گے، لیکن ساری راہیں مسدود کر دی جائیں گی۔ اللہ بلند درجوں والا مالک عرش اعلیٰ اس روز پوچھا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی حکمرانی ہے؟ ساری خلقت پکار اٹھے گی اللہ واحد قہار کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب آ لگا ہے، جبکہ کلیجے منہ کا آ رہے ہوں گے، لوگ دم سادے کھڑے ہوں گے، غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ اس دن ان ظالموں کا نہ کوئی ہمدرد ہوگا، نہ غمگسار، اور نہ کوئی سفارش اس وقت اللہ کے۔ ٹھیک اور اس کوئی سفارش اس وقت اللہ
کوئی اور نہ کوئی سفارشی۔ اس وقت اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ ایک مرتبہ فرعون نے اعلان کیا میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، یہ ہمارے دین کو بدل دینا چاہتا ہے، ملک میں فساد کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ لے رکھی ہے۔ عین اس وقت آل فرعون کا ایک شخص اٹھا جس نے اب تک اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا، کہنے لگا کہ تم موسیٰ کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کیونکہ خدا یکتا ہوئے گانا کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں غلبہ و اقتدار حاصل ہے، لیکن اگر اچانک خدا کا عذاب تمہیں آ دبوچ لے تو تمہاری مدد کے لیے کون آئے گا؟ مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں ویسی افتاد نہ پڑ جائے جیسی کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور دوسری قوموں پر پڑی تھی۔ اگر تم پر ویسا ہی خوف دن ٹوٹ پڑے گا تو گروہ با کرتے ہوئے مارے مارے پھرو گے، مگر اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام اللہ کی آیات لے کر آئے تھے، لیکن تم نے ان کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ یاد رکھو اللہ ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور شک کرنے والے ہیں، آیات الہی کے بارے میں دنگا و فساد مچانے والے ہیں اور تکبر اور غرور کرنے والے ہیں۔ اس مرد مومن کی آواز حق نے دربار فرعون میں ایک سناٹا سا پیدا کر دیا۔ فرعون کی گردن اور تن گئی، اس نے چیخ کر کہا اے حامان ایک بلند بالا عمارت بنوا دو، میں اس کی سب سے بلند منزل پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں گا۔ اس مرد مومن نے اپنا سلسلہ کرام پھر جاری رکھا، میری بات مانو، یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔ میں تمہیں جاہو جلال والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تمہیں جو جھوٹے خداؤں کی طرف بلا رہے ہو، میں اپنا سارا معاملہ اللہ سبحانہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اپنے بندوں کا بہترین نگہبان وہی ہے۔ اس مرد خدا مست خود آگاہ کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی گئی، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا اور بالآخر فرعون خود ہی اپنے سارے درباریوں اور جی حضوریوں کے ساتھ بدترین عذاب کی گردش میں پھنس کے رہ گیا۔ دنیا میں جو لوگ عوام کہلاتے تھے وہ اپنے بڑے بننے والوں، سرداروں اور آقاؤں سے اس دن مطالبہ کریں گے دنیا میں ہم تمہارے بڑے اطاعت گزار تھے، ہمارے عذاب جہنم میں کچھ کمی کرا دو۔ وہ اکابر قسم کے لوگ جواب دیں گے یہاں ہم سب یکساں ہیں، اللہ نے ہم سب کے بارے میں فیصلہ چکا دیا ہے۔ پھر یہ ساکنان دوزخ وہاں کے کارندوں سے التجا کریں گے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ کارندے کہیں گے کہ دنیا میں اللہ کے رسول کھلی کھلی تعلیمات کے ساتھ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ ہاں آئے تھے، تو پھر تم ہی دعا کر لو، لیکن یہ بھی سن لو کہ کافروں کی دعا ضائع ہونے والی ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ آیات الہی کے بارے میں کج بحیثی پر اتر آئے ہیں، ان کے دلوں میں دراصل کبر و غرور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ آتش جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر ایک مرحب میں تم کو بچے کی شکل میں رحم مادر کی تاریکیوں سے باہر نکالا، پھر تمہاری نشوونما ہوتی ہے، پھر جوان رانا بن کر توانائیوں اور طاقتوں کے مالک بن جاتے ہو، پھر وہ تمہیں اور آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے بڑھاپے کی انتہا کی طرف یا بڑھاپے سے پہلے ہی موت کی وادی کی طرف۔ قرآن مجید اور پچھلی کتب آسمانی کو جھٹلانے والوں کو ان قریب ہی حقیقت کا علم ہو جائے گا، جبکہ ان کی گردنوں میں ٹوق ڈال دی جائے گی، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کھولتے ہوئے پانی کی طرف لگایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے اللہ کے سوا دوسرے معبود؟ وہ جواب دیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں اس انجام بس سے اس لیے دو چار ہونا پڑا کہ تم غیر حق پر مست اور مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے پھرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ خدا بس ایک ہی ہے، بس اسی کی طرف پلٹو اور اسی سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں زمین پر پہاڑ جما دیے،
اور آدم علیہ السلام سے لے کر تا دم روز نشور کے لیے انسانی ضروریات کی ساری چیزیں، خوراک، بود و باش کا سارا ساز و سامان اور ساری برکتیں زمین میں محفوظ کر دیں۔ پھر 7 آسمانوں کو جو ابتداءً دھوئیں کے مانند تھے 2 دن میں بنا دیا، اور آسمان زمین کو ستاروں کے خمخموں سے سجا کر رات کے اوڑھنی بنا دیا اور اس کی حفاظت کے مناسب انتظام کر دیے۔ یہ ساری تخلیق ایک زبردست علیم پروردگار کی منصوبہ بندی ہے۔ قیامت کے دن اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت جمع کر کے ان سب کو اکٹھا حساب کتاب لیا جائے گا۔ لوگوں کے کان، آنکھ اور کھال گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے رہے تھے۔ مجرمین اپنے بدن کی کھال کو مخالف گواہ بنتے دیکھ کر پوچھیں گے، ارے تم نے یہ کیا کر دیا کہ ہمارے ہی خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے؟ جلد جواب دے گی، ہمیں قوت گواہی اسی اللہ نے عطا کی جس نے ہر چیز کو بات کرنا سکھایا۔ تم جب دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے تو تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ تمہارے ہی کان، تمہاری ہی آنکھیں اور تمہارے ہی بدن کی جلد یہ سب کے سب خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم تو الزام میں گرفتار تھے کہ تمہارے بہت سے اعمال کے اللہ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ بس اسی خیال نے تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔ پھر جب یہ کافر دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پکار اٹھیں گے، پروردگار ذرا ہمیں ان جنوں اور انسانوں کا پتہ بتا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم ان سب کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالیں گے۔ جب اہل ایمان اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، جب انہیں موت کی آخری ہچک لگتی ہے تو اللہ کے فرشتے ان سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، گھبراؤ نہیں، رنج نہ غم نہ کرو، ہم تمہیں جنت عظمیٰ کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب خوش ہو جاؤ، اس دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وہاں تمہیں اپنی خواہش کی ہر شے ملے گی، وہاں کا سارا سامان دین تمہارے لیے اس بزرگ و برتر ہستی کی طرف سے ہے جو غفور اور رحیم ہے۔ نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہوتے، ہمیشہ برائی کو نیکی سے دفاع کرو، جس طرح اس طرز عمل سے تمہارا بدترین دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے، ایک گن گراں مایا ہے جو صبر کرنے والے اور بڑے نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سورج اور چاند رات اور دن کے خالق کو سجدہ کرو۔ اگر مغرور اور سچ کر لوگ اپنی ہی بات پڑھے رہیں تو کوئی بات نہیں، شب و روز کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اس کے بے حساب فرشتے موجود ہیں جنہیں کبھی تکان لاحق نہیں ہوتی۔ ہماری آیتوں کے الٹے پانے پہنانے والے ہماری نظروں میں ہیں، کرتے رہو جو بھی تم چاہو کرتے رہو، ساری حرکتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اللہ سبحانہ کی زبردست کتاب ہے، یہاں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کسی عجمی زبان میں نازل ہوتا تو یہی لوگ اپنی اعتراض کی زبان دراز کرتے۔ لوگ مخاطب تو عرب ہیں لیکن کلام عجمی۔ اہل ایمان کے لیے قرآن ہدایت و شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان